نے سلام کیا آپ تھوڑے بڑے غمزدہ سے لگ رہے ہو. کوئی بات نہیں, وفا خلوص کو میں پھر سے عام کرتا ہوں, میں ایک بار پھر سے تمہیں سلام کرتا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ یہ مت سمجھنا کم ہے, بہت ہو آپ لوگ پھر بھی, ورنہ جلسے اور آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ میلادوں میں حال کیا ہے نا. وہی بات ہے کہ امام صاحب کی بات مجھے یاد آتی ہے. وہ بتا رہے تھے کہ گھر میں میلاد پڑھنے گیا تو گھر والے نے چارپائی پہ دری ڈال دی اور آگے پال بچھا کے وہ بھی گھر سے باہر کو نکل گیا. تو بولے ہم رہ گئے اور پال رہ گیا. جب وہ بہت دیر میں گھوم کے آیا تو اس سے کہی بھئیے کم سے کم تو سن لے آگے. تو دور سے کہہ رہا جو بھی پڑھو گے ٹھیک ہی پڑھو گے, غلط تھوڑی پڑھو گے, پڑھتے رہو. تو آج کل یہ سننا سنانے کا ماحول بہت کم رہ گیا لوگوں کے اندر. آنا چاہیے, رکنا چاہیے. 12 بجے ہیں, ناچ گانے کی محفل اگر کوئی ہوتی ہے تو لوگ پوری پوری رات جاگتے ہیں, اور یہاں تو اچھا انتظام ہوتا ہے بیٹھنے کا اور اچھا پنڈال ہوتا ہے. اور جب ناچنے کی بات آتی ہے نا تو لوگ یوں ہی سر عام کھڑے رہتے ہیں, پوری رات کھڑا رہتا ہے. بالکل ایسے رہتا ہے جیسے وہ ناچنے والی اس سے سیٹ ہو کے جائے گی, بالکل کھڑا رہتا ہے, دکھاتا ہے نا کہ ایک فیلنگ ہوتی ہے اس کے اندر, تھرکتا ہے. ابھی نواب صاحب نے کہا نعرہ لگاؤ تو شرم لگ رہی تھی. افسوس یہی ہوتا کہ یار مسلم قوم کو ہو کیا گیا, نعرہ لگانے کا ہو تو نعرہ لگانے نہیں آتے, شرم لگتی ہے. لیکن یہی نوجوان جب ڈی جے پہ ناچتا تو اسے شرم نہیں آتی ہے نا. آدمی سوچتا ہے, ماں کہتی ہے دیکھو میرا لال ناچ رہا ہے, خوش ہوتی ہے میرا لال ناچ رہا ہے. اور جب گھر میں لال نچاتا ہے ماں کو تو پھر تعویذ لینے جاتی ہے. تو عجیب دنیا ہو گئی ہے. بہرحال آپ لوگ بیٹھے ہیں, بہت دیر سے آپ نے اچھی اچھی نعتیں, بہت اچھی اچھی باتیں سنی ہیں. آپ نے عتیق جمالی صاحب سے بڑے اچھے کلام سنے, نواب رضا صاحب سے بڑے اچھے کلام سنے, اور عبدالعلیم صاحب سے بڑے اچھے کلام سنے, اور اعظم نواز صاحب سے بڑے اچھے کلام سنے. بہت اچھی اچھی باتیں آپ نے سنی. بہرحال میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا, کیونکہ دیکھیے وہ کہتے ہیں نا کھانا کتنی اچھا کیوں نہ ہو, لیکن جب آپ کا پیٹ بھرا ہوا ہوگا نا تو آپ یہ کہو گے یار قورمے میں تیل زیادہ ڈال دیا, نمک تھوڑا ہے. اور آپ جب بھوکے ہوگے بھوکے تو آپ کو اگر چھکوی چٹنی بھی دے دو گے تو کہے اوہو جو مزہ چٹنی میں وہ قورمے بھی نہیں. آدمی کھاتے ہوئے تعریف کرتا ہے. بہت دیر تک سناتا رہوں میں, بہت اچھا, سبحان اللہ. یہ اس بچے کی محبت, اس نے مجھے بولا کہ آ جائیے, میں آ گیا. خیر یہ اللہ والے کی محفل ہے, آپ نے سجایا ہے, اللہ قبول فرما لے تو سب کا بیڑا پار ہو جائے گا. بہرحال الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین المبین الکریم. ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. آواز تھوڑی اس کی بھاری سی کر دو, مطلب یہ کو تھوڑا کم کر دو, بات کلیئر آتی رہے سمجھ میں, کیونکہ بات سمجھ میں آئے تو تقریر ہے, سمجھ میں نہیں آئے تو پھر تکلیف ہے. پتہ نہیں کتنی دیر یہ ہماری جماعت بیٹھی ہوئی ہے, ایسی بات نہیں, ٹینشن نہیں ہے. علامہ قاسم اور نقیب اجلاس عمران صاحب بڑی اچھی نظامت کر رہے ہیں, بیٹھے ہوئے سب لوگ, کوئی بات نہیں. اور حقیقت یہ ہے کہ جب یونیٹی ہوتی ہے نا, آدمی کے اندر اتفاق ہوتا ہے تو وہ بڑے بڑے میدانوں کو فتح کر لیا کرتا ہے, ایسا نہیں ہے. اور جب اختلاف ہوتا ہے تو آپ پھر ہر میدان میں مار کھاتے ہو, کہیں بھی آپ کو فتح نصیب نہیں ہوتی. آپ نے ایک حکایت سنی ہوگی, وہ ایک میں نے پڑھا ہے کہ گدھے میں اور جو ہے کتے میں بحث ہو گئی ایک چوراہے کو لے کے.
کتا بولا کہ میرا چوراہا ہے، گدھا بولا نہیں اس پہ ہماری دادا گیری چلے گی، آپ کا کوئی یہاں رول نہیں، آپ جائیے۔ تو اب ان میں کیا ہوا، گدھا تو بھیا گدھا کہتے ہیں، اس نے کہا چل کتے ایک شرط لگاتے ہیں، اگر اس چوراہے سے شہر کے اس چوراہے تک یعنی کہ اس کنارے تک جو پہلے پہنچ جائے گا دوڑ کر تو وہ چوراہے کا مالک ہو جائے گا اس کا، یعنی کہ رننگ کے لیے انہوں نے دوڑ لگا لی۔ اب گدھا گدھی تھا، اسے جاننا نہیں تھا کہ کتا تیز دوڑتا ہے، لیکن اس نے شرط لگا دی، ٹھیک ہے پھر بھی بولے ٹھیک ہے لگ گئی شرط۔ اب دیکھیے جب ان دونوں میں دوڑ ہوئی اور جب یہ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کو معلوم ہے کتا ایک ایسی برادری ہے کہ ایک دوسرے سے وہ بڑا جلا کرتے ہیں، اس محلے کا ادھر آیا ہی کیوں ہے نا۔ تو یہ کتا جب دوڑنے لگا، جب ایک محلے میں پہنچا نا تو اسی محلے کی اسی کی برادری کے لوگ آ گئے، وہی کتے بہت سارے، اسے گھیر لیا اور اتنا مارا اسے نالی میں دے دے کے کہ گدھا تو نکل گیا اور یہ اپنی قوم سے پیٹتا ہی رہ گیا۔ آخرکار گدھا چوراہے پہ پہنچ گیا، پھر یہ تھوڑا مایوسی کرپر کرتا ہوا گیا تو گدھا ہنس رہا تھا، بولے دیکھا میں جیت گیا۔ تو گدھا کتا بولا یار تو کیا جیتتا، میری برادری کے لوگوں نے نہیں چاہا کہ میں جیت جاؤں، اگر وہ مجھے نہ روکتے تو حالات کچھ اور ہوتے۔ آج میری قوم کے بھی حال یہی ہے، شاعر نے کہا اجنبی دشت ہے ایک عالم تنہائی ہے، زندگی مجھ کو خدا جانے کہاں لائی ہے، کس طرح میں کروں غیروں کی شکایت، آخر میرا گھر لوٹنے والا ہی میرا بھائی ہے۔ آپ لوگ آئے شعر سن لیجئے گا، شاعر نے شعر لکھا ہے، ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد دنیا میں احترام کے لائق ہے جتنے لوگ، میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد، قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ دیکھیے قرآن عظیم کی میں نے ایک آیت پڑھی ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک دین جو اللہ کے نزدیک ہے وہ اسلام ہے۔ حضرات آج لوگ جو ہے اسلام کو سمجھ نہیں رہے، آپ مسلمان ہو، کلمہ پڑھ لیا آپ نے، لیکن آپ کو اب یہ نہیں پتا ہے، بہت سے لوگ ایسے ہیں ہماری قوم کے اندر کہ وہ یہ نہیں جانتے کہ اب نماز کس طرح سے پڑھنی ہے، روزہ کس طرح سے رکھنا ہے، تراویح کس طرح سے پڑھنی ہے، زکوٰۃ ہم پر واجب ہے تو وہ واجب ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ لوگوں نے اسلام کو مان لیا، داخل ہو گئے، کلمہ پڑھ لیا، لیکن ابھی ہم اسلام کی تعلیمات سے ناآشنا ہے، اسی لیے جگہ جگہ احتجاج ہوتا ہے۔ کبھی سپریم کورٹ میں کوئی عورت جاتی ہے اور وہ طلاق کے معاملے کو لے کے اپنی بات کو رکھتی ہے کہ اسلام نے زیادتی کی ہے، کوئی حلالے کو لے کے ایکشن لیتا ہے اور ہنگامہ کرتے ہوئے کھڑا ہو جاتا ہے، لیکن آپ لوگ جانتے ہیں اسلام کیا ہے۔ تو حضرات قرآن پاک نے وضاحت کے ساتھ تمہیں سمجھایا ہے اور بتایا ہے، اور حدیث پاک سے ہمیں ملتا ہے کہ اسلام کیا ہے، تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ اسلام کیا ہے۔ آج یہ جلسہ پیپلسانے والوں آپ نے سجایا ہے ایک اللہ کے ولی کی محبت میں، آج تم ان کا ذکر کر رہے ہو، آج ان کا چرچا کر رہے ہو، آج ان کے نام کا جلسہ سجا رہے ہو، وجہ کیا ہے، بات کیا ہے؟ لیکن حضرات باجے اور بات یہی ہے، قرآن کہتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے تم مجھے یاد کرو میں تمہارا چرچا کروں گا۔ تو دیکھیے ذکر کرنے کا جو ذمہ داری دی ہے اللہ تعالیٰ نے وہ بندوں کو دے دی ہے، اے میرے بندو تم مجھے یاد کرو گے میں تمہارا چرچا کروں گا۔ علامہ قاسم صاحب کب تک اللہ کا ذکر کریں گے؟ جب تک یہ زندہ رہیں گے تب تک اللہ کا ذکر کریں گے۔ مولانا شاعر اسلام جمیل صاحب قبلائی کب تک خدا کا ذکر کریں گے؟ جب تک یہ زندہ رہیں گے تب تک کریں گے۔ میں کب تک خدا کا ذکر کروں گا؟ جب تک میں زندہ رہوں گا تب تک کروں گا۔ آپ کب تک کرو گے؟ جب تک زندہ رہو گے تب تک اللہ کا ذکر کرو گے، لیکن مرنے کے بعد تمہاری زبان بند ہو جائے گی۔ لیکن اللہ کی قدرت دیکھیے گا، اللہ
اللہ نے فرمایا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچا کروں گا. مطلب یہ ہے کہ ذکر کرنے والا تو مر سکتا ہے لیکن چرچا کرنے والا کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے. وجہ یہی ہے کہ صدیق اکبر نے جب رب کا ذکر کیا ہے, آج 1400 سال کا عرصہ گزر گیا لیکن صدیق اکبر کا چرچا آج بھی ہو رہا ہے. حضرت عمر فاروق اعظم نے خدا کا ذکر کیا لیکن آج 1400 سال کا عرصہ گزر گیا, چرچا ان کا آج بھی ہو رہا ہے. حضرت عثمان غنی نے خدا کا ذکر کیا اس لیے آج ان کا چرچا ہو رہا ہے. حضرت مولا علی نے خدا کا ذکر کیا لیکن چرچا آج ان کا ہو رہا ہے. غوث اعظم نے خدا کا ذکر کیا لیکن چرچا آج ان کا ہو رہا ہے. حضرت خواجہ غریب نواز نے خدا کا ذکر کیا لیکن چرچا ان کا آج ہو رہا ہے. اسی طرح اور بھی ہمارے بزرگ ہیں جنہوں نے اپنی ہستی کو خدا کی راہ میں مٹا دیا تو اللہ نے ان کو زندہ کر دیا, اور شاعر نے وہی کہہ دیا کہ زندگی جن کی گزرتی ہے اجالوں کی طرح, لوگ یاد رکھتے ہیں ان کو مثالوں کی طرح, اور اللہ والوں کو کبھی موت نہیں آتی, وہ زندہ رہتے ہیں کتابوں میں حوالوں کی طرح. نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان اولیاء اکرام, سرکار دو عالم کانفرنس, عرس مقدس فیضان گلفام شاہ بابا, سرزمین پیپل سانہ. زندہ باد, زندہ باد. کرتے رہو گے تو زندہ بھی رہو گے اور تابندہ بھی رہو گے, چمکتے رہو گے, دمکتے رہو گے. حضرات تو ذکر یہ بڑی فضیلت والی چیز ہے, اللہ کا ذکر آپ کرتے ہو. حضرات محترم تو ہمیں یہ ہے کہ اسلام ہے اسے ہمیں سمجھنا ہے, اور قرآن پاک ہمیں سمجھاتا ہے. قرآن پاک ہر ایک چیز کا تمہیں سوال کا جواب دیتا ہے. قرآن پاک سے آپ کوئی بھی بات پوچھو گے, قرآن آپ کو وضاحت کے ساتھ مکمل طور سے آپ کو مطمئن کر دے گا. ہم قرآن سے پوچھتے ہیں, لوگ آئے دیکھیے جلسے میں آ کے چلے گئے, لوگوں نے سوچا کہ ہماری زندگی کا مقصد خالی سونا ہے, کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ ہماری زندگی کا مقصد خالی کھانا ہے, کچھ لوگوں نے یہ سمجھ لیا خالی پیسہ کمانا ہے. لیکن ہم قرآن سے پوچھتے ہیں, اے قرآن تو بتا اللہ نے ہمیں زندگی اور موت کیوں عطا کی ہے؟ تو قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا, وہ جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا اس لیے تاکہ وہ آزمائے کہ ان میں اچھے عمل کرنے والے کون ہیں اور برے عمل کرنے والے کون ہیں. تو اللہ نے موت اور زندگی کیوں دی ہے؟ اس لیے تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں اچھے عمل کرنے والے کون ہیں, برے عمل کرنے والے کون ہیں. اے مالک یہ معاملہ ہے, جب تو نے ہمیں امتحان کے لیے دنیا میں بھیجا ہے, اب ریزلٹ بھی بتا دے کہ جو اچھے ہوں گے وہ کیا ہوگا, جو برے ہوں گے ان کا کیا ہوگا, جو گناہگار ہوں گے ان کا کیا ہوگا, جو نیکوکار ہوں گے ان کا کیا ہوگا. تو رب کی بارگاہ سے آواز آئے گی, اے مسلمانوں رب ارشاد فرمائے گا, اے میرے بندو جتنے گناہگار ہوں گے سب کو جہنم میں جلا دیا جائے گا, اور جتنے نیکوکار ہوں گے سب کو جنت میں سجا دیا جائے گا. سبحان اللہ. ایک چیز کا سوال کا جواب تمہیں دیا ہے. ہم نے قرآن پاک سے پوچھا, اے قرآن جب ہم اللہ نے دنیا میں پیدا فرما دیا تو کیا اللہ اب ہمارا امتحان لے گا, ہماری آزمائش لے گا؟ تو اب قرآن کہتا ہے الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے کیا وہ یہ سمجھتے کہ انہیں اتنی بات پہ چھوڑ دیا جائے گا کہ وہ ایمان لے کے آئے ہیں؟ ہم نے قرآن سے کہا قرآن کا امتحان ہوگا, تو قرآن کہتا ہے ہاں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. تم کو ضرور آزمایا جائے گا. اے قرآن کیسے آزمایا جائے گا؟ تو قرآن نے کہا کبھی خوف سے آزمایا جائے گا, کبھی بھوک سے آزمایا جائے گا, کبھی تمہاری تجارت میں گھاٹا دے کے آزمایا جائے گا, کبھی تمہاری کھیتیوں کو تباہ کر کے آزمایا جائے گا, کبھی تمہارے سامنے سے تمہارے جوان بیٹے کا انتقال ہوگا تب آزمایا جائے گا, کبھی تمہارے گھر سے تمہارے باپ کا جنازہ اٹھے گا تب آزمایا جائے گا. قرآن کہتا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, خوشخبری ان کے لیے ہے جو صبر کیا کرتے ہیں. ہم نے قرآن سے پوچھا ہے قرآن کیا اللہ جب امتحان لیتا ہے کیا انسان کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالتا ہے, کیا اس کی ہمت سے زیادہ اس پر بوجھ ڈالتا ہے, کیا اس کی طاقت سے زیادہ اس سے امتحان لیتا ہے؟ تو مسلمانوں قرآن
کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا ہے۔ ہم نے قرآن سے کہا اے قرآن یہ پریشانیاں کیوں آتی ہیں، یہ تکلیفیں کیوں آتی ہیں، یہ مسلمان اتنا کیوں ستایا جا رہا ہے، آج یہ مسلمان اتنا کیوں رلایا جا رہا ہے، آج یہ مسلمان اتنا کیوں بھگایا جا رہا ہے، اگر کہیں پر بھی دنگا ہوتا ہے تو انہی مسلمانوں کو کیوں مارا جاتا ہے۔ اے مسلمانوں یہی حال ہمارے ہیں، ہمارے حالات پہ ہمیں آنسو بہانا چاہیے، لیکن ہم آنسو نہیں بہا رہے بلکہ ہنس رہے ہیں۔ آج پوری دنیا میں لوگ نعرے لگاتے ہیں شریعت بچاؤ شریعت بچاؤ، لوگ میدانوں میں اتر کے آ جاتے ہیں شریعت کو بچایا جائے، لیکن ذرا ہم اپنے گریباں میں جھانک کر دیکھیں کیا ہم شریعت کو بچا رہے ہیں؟ جو شریعت کو بچانے کا نعرہ لگاتے ہیں کیا شریعت ان کے گھروں میں ہے؟ ہم دیکھیں اپنے گھروں کے اندر کیا شریعت ہمارے گھروں کے اندر ہے؟ کیا شریعت پر عمل ہمارے بچے کر رہے ہیں؟ کیا ہمارا لباس شرعی طور پر لباس ہے؟ کیا ہمارا چلنا شریعت کے مطابق ہے؟ کیا ہماری شادیاں شریعت کے مطابق ہے؟ کیا ہمارا کھانا شریعت کے مطابق ہے؟ کیا ہمارا سونا شریعت کے مطابق ہے؟ تو پتہ یہ چلا یہ مسلمان جو میدانوں میں اتر کر شریعت بچانے کا نعرہ لگاتا ہے یہ شریعت سے خود خالی ہے۔ تو اے مسلمانوں نعرہ اس وقت لگاؤ، آج تم نعرہ لگانے کی ضرورت نہ پڑے گی اگر ہر مسلمان شریعت پہ عمل کرنے والا ہو جائے، اگر شریعت پر عمل پیرا ہو جائے تو میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کوئی ہماری شریعت پر انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے، بلکہ جب ہم شریعت پہ عمل کر کے میدان میں نکلیں گے، اگر میدانوں سے باہر آ جائیں گے یا چوراہوں سے نکلیں گے تو ہمارے کریکٹر کو دیکھ کے لوگ یہ کہیں گے کہ یہ مصطفیٰ کا غلام ایسا ہے تو اس کا پیغمبر کیسا ہوگا۔ سمجھ رہے ہیں آپ؟ میں نے ایک بات کہہ دی، پیٹ جب بھر گیا تو کھانا کتنی اچھا کیوں نہ ہو، وہ پھر مزہ والی بات نہیں آتی۔ لیکن چلیے میں بھی اپنا ٹائم تھوڑا سا پورا کر لوں گا ضرور۔ تو میں نے قرآن سے آپ کچھ باتوں کو سیکھ لیجئے۔ قرآن جو ہے وہ مکمل کتاب ہے جس میں تمہیں ہدایت کے لیے اللہ نے اس کو بھیجا ہے، نبی پاک پہ اس کو نازل فرمایا ہے۔ قرآن خود کہتا ہے ہدی للناس میں لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں، لیکن نہیں ہمارے بچوں کو RAT ریٹ تو پتا ہے کہ ریٹ کے معنی کیا آتا ہے، CAT کیٹ کے معنی کیا آتا ہے، DOG ڈوگ کے معنی کیا آتا ہے، یہ تو پتا ہے، لیکن ہمارے نوجوانوں کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ الحمدللہ رب العالمین کا ترجمہ کیا ہے، بسم اللہ کا ترجمہ کیا ہے۔ آپ بہت سارے انگلش پہ محنت کرتے ہو، سب جانتے ہو کہ ہمارے میتھمیٹکس میں کیا آتا ہے، بائیولوجی کیسے پڑھی جاتی ہے، سائنس کو کیسے پڑھا جاتا ہے، قانون سیکھنا تو کیا کیا جاتا ہے، کوششیں کر رہے ہیں لوگ، لیکن کیا ہم نے کبھی سیکھا کہ قرآن ہم سے کیا کہتا ہے؟ قرآن کو ہم نے یہ سمجھ لیا صرف یہ آ گیا ہے قرآن تو اب اگر کسی کے سر میں درد ہو تو پڑھ کے پھکوا لیا جائے، یا اگر مر گیا کوئی تو اس کے لیے اصالِ ثواب کر دیا جائے۔ نہیں مسلمانوں، یہ کتاب یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ ہدایت کے لیے آئی ہے۔ قرآن نے خود کا ہدی للناس، میں لوگوں کی ہدایت کے لیے آیا ہوں۔ ہم نے قرآن سے کہا قرآن پریشانیاں کیوں آتی ہے، ایک باپ کا کہنا اولاد کیوں نہیں مانتی ہے، ایک شوہر کا کہنا اس کی بیوی کیوں نہیں مانتی ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ بوڑھے ماں باپ کو اولاد ٹھوکریں مار رہی ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ آج کل ماں باپوں کی کوئی قدر نہیں رہی ہے، آخر کیا وجہ ہے کہ ان مسلمانوں کی کوئی سنوائی نہیں رہی ہے؟ تو قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ قرآن کہتا ہے وہ جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا ہے اللہ وہی تمہیں دیتا ہے، جو تمہارے اعمال ہوتے ہیں اسی کا یہ نتیجہ ہوتا ہے۔ بہت کچھ تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ ہم نے قرآن سے کہا قرآن جب پریشانی آئے، جب اولاد نافرمان ہو جائے، جب پوری دنیا میں ہم مارے جانے لگے، جب پوری دنیا میں کہیں کوئی ٹھکانہ نہ ہو، ہمیں کیا کرنا چاہیے، کس بات پہ عمل کرنا چاہیے؟ تو مسلمانوں قرآن کہتا ہے یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہا عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک من عزم الامور۔ حضرت لقمان نے بیٹے سے اپنے نصیحت کی تھی، اے میرے بیٹے نماز کو قائم رکھنا، لوگوں کو اچھائی کی دعوت دینا اور بری باتوں سے روکتے رہنا، کوئی پریشانی آئے تو صبر کر لینا۔ تو مسلمانوں پریشانیوں میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ نماز کو قائم رکھنا چاہیے۔ لیکن کیا پیاری قوم نماز پڑھ رہی ہے؟ آپ تاریخ کا چیپٹر پڑھ کے دیکھو، آپ تاریخ پڑھ کے دیکھو، جب قوم بے نمازی ہوتی ہے، جب مسلمان مسجدوں میں نہیں جاتا ہے، تو آپ پڑھو بغداد کی
تاریخ کو جب ہلاکو خان نے حملہ کیا تھا اس وقت بغداد کے لوگوں کا حال بھی یہی تھا کہ مسجدوں کے دروازے کھلے ہیں لیکن نماز پڑھنے والا دکھائی نہیں دیتا، مؤذن آواز دے رہا ہے لیکن مارکیٹوں سے جانے والے لوگ مارکیٹوں میں بازاروں میں بحث میں الجھے ہوئے ہیں لیکن اپنی پیشانیوں کو جھکانے والا نظر نہیں آتا۔ 15 لاکھ کی آبادی بغداد کی ہے لیکن ہلاکو خان خدا کا عذاب بن کے آ جاتا ہے۔ کتنا مارا اس نے مسلمانوں کو، 12 لاکھ مسلمانوں کا قتل عام کر دیا، بغداد کی گلیوں کو مسلمانوں کے خون سے نہلا دیا، نہریں جاری کر دی تھی اس نے۔ کس وجہ سے کیوں مارا گیا مسلمان؟ آج کیا وجہ ہے گجرات میں مارے گئے؟ ابھی 8 دن کی بات ہے کہ بہار کے اندر مسلمانوں کو مارا گیا، ابھی آپ کچھ دنوں کی بات ہے یمن کے اندر مسلمانوں کو مارا گیا۔ آج کیا وجہ ہے؟ آج تمہارے گھروں میں بے برکتی ہے، آج تمہارے گھروں کے اندر تمہارے نکاحوں میں برکتیں نہیں ہے، دلہن آتی ہے تو حضرات جہیز کا مقدمہ ٹھوک دیتی ہے، اب یہ کوٹو کچہری کے چکر لگاتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ تم نے مصطفیٰ کے کہنے کو عمل کرنا چھوڑ دیا ہے، جو مصطفیٰ نے کہا ہے اس پر عمل تم نہیں کر رہے ہو، جو قرآن کہتا ہے اس پر عمل تم نہیں کر رہے ہو۔ جب خدا کے گھر کو ویران کرتے ہو، جب مسجدوں کی صفیں تمہیں پکارتی ہیں، جب مسجد کی جگہ تمہیں آواز دیتی ہے اے مسلمانوں آؤ مجھے آباد کرو، لیکن یہ مسلمان نہیں جاتا ہے، تو اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں؟ جس گھروں میں بے نمازی ہوا کرتا ہے ایسے گھروں کو آگ لگا دی جائے، ایسے گھروں کو جلا دیا جائے۔ کون کہہ رہا؟ وہ پیغمبر جو رحمت للعالمین ہے، وہ پیغمبر جو بیواؤں کا سہارا بن کے آیا، جس نے یتیموں کو سہارا دیا ہے۔ آج ہم دعوے سے کہہ سکتے ہیں اگر یہ مسلمان نمازی بن جائے، اگر یہ اپنے کردار کا غازی بن جائے تو دنیا کے اندر اسلام کا جھنڈا پوری شان و شوکت سے لہراتا ہوا نظر۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، سبحان اللہ۔ مگر وجہ کیا ہے؟ ہماری ماں بہنیں ہیں وہ ٹیلی ویژن میں الجھی ہوئی ہیں، دنیا کی خرافاتوں میں لگی ہوئی ہے۔ صبح ہوئی پوری دنیا، آپ پڑھیے قرآن کو، قرآن کہتا ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمین اور آسمانوں میں ہے سب اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیکن کیا تم اللہ کا ذکر کرتے ہو؟ کب کرتے ہو؟ 8 دن میں جمعہ آ گیا تو چلے گئے حضرات، تو یہ کوئی ذکر کرنا ہوا؟ 8 دن میں گئے، تھوڑا سا لباس پہنا، نہائے دھوئے، نہ غسل کرنے کا طریقہ ہے۔ معلوم ہے غسل میں کتنے فرض ہیں؟ جس قوم کو یہ معلوم نہ ہو کہ غسل میں کتنے فرض ہیں، وضو میں کتنے فرض ہیں، وہ قوم اس سے کیا امید کی جا سکتی ہے کہ وہ اسلام کے جھنڈے کو لہرائے گی؟ وہ قوم جو پاک نہ ہو سکتی ہو، وہ قوم کیسے اللہ کی پاکی کو بیان کر سکتی ہے؟ حضرات غسل میں کتنے فرض ہیں آپ کو کیا معلوم ہے؟ حضرات لوگ سمجھتے ہیں کہ غسل میں فرض کیا ہے، غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے، آپ کو کیا معلوم ہے؟ حضرات تو یہ سیکھنا چاہیے۔ اگر تمہارے اوپر ناپاکی طاری ہے اور اگر تم نے گوشت کھایا ہے اور گوشت کا چھیچڑا اگر تیری داڑھ میں اٹکا رہا اور تو نے غسل کیا اور داڑھ کے اٹکنے کی جگہ جہاں چھیچڑا تھا وہاں اگر پانی نہ گیا تو تیرا غسل مکمل نہیں، پاک کا ناپاک رہا۔ اب تو پاک ہو سکتا ہے، یہ مسئلے سیکھ سکتا ہے امام صاحب سے جا کے، یہ مسئلے سیکھ سکتا ہے مدرس صاحب سے جا کے، لیکن نہیں سیکھے گا۔ لیکن اے مسلمانوں ہمیں حال یہی ہے کہ حضرات ڈاکٹر اقبال نے کہا تھا اقبال تیری قوم کا اقبال کھو گیا، ماضی تو سنہرا تھا مگر حال کھو گیا۔ جب جلسہ ہم لوگ سجاتے ہیں، چندہ کرتے 1 مہینہ پہلے سے، اچھا پروگرام کرتے ہیں، علماء کو دعوت دیتے ہیں، ایسی نیند آ جاتی ہے کہ لوگ اٹھ کے بھاگنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو حضرات کیا ضرورت ہے جلسہ کرنے کی؟ کیوں آتے ہو؟ لیکن یہ جلسہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ جلسہ کرنے کا مقصد یہ ہے یہ علماء آئیں گے، تمہیں دین بتائیں گے، تمہیں تبلیغ کریں گے، تمہیں قرآن سمجھائیں گے، حدیث مصطفیٰ سمجھائیں گے، نماز کی فضیلت بتائیں گے، جہنم کے عذاب سے ڈرائیں گے، جنت کی بہاریں دکھائیں گے۔ تو اسلام سیکھنا سکھایا جاتا ہے۔ ان جلسوں سے تقریریں ہوتی ہیں، تبلیغیں ہوتی ہیں، اور دین جو پھیلا ہے، اسلام جو پھیلا وہ تقریروں سے پھیلا ہے۔ حضرت آدم کو دیکھیے گا، وہ دنیا میں آئے انہوں نے تقریر کی ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک تقریر کرتے رہے۔ حضرت ابراہیم السلام اپنی قوم کو تقریر کرتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو سمجھاتے رہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو تقریر کرتے رہے۔ میرے پیغمبر آئے، آنے کے بعد اعلان نبوت کر دیا، اے مسلمانوں میں اللہ کا نبی ہو، اے مکے کے لوگوں میں اللہ کا نبی ہو، اے قریش میں اللہ کا نبی ہو۔ اللہ نے کتاب عطا فرمائی ہے، کچھ نے جھٹلا دیا، کچھ نے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتے ہیں، لیکن اب آقا گلیوں سے جا رہے، مکے کے کافر مذاق بناتے
ہیں ہمارا پیغمبر قرآن سناتا ہے. لوگ بازار میں جاتے ہیں, آقا بازار میں پہنچ کے تبلیغ کرتے ہیں, تقریر کرتے ہیں, لوگ مذاق بناتے ہیں. لوگ میلے میں جا رہے, ہمارا پیغمبر قرآن سناتا ہے, آقا کریم تقریر کر رہے ہیں, دین اسلام کو سمجھا رہے ہیں. تو اے مسلمانوں, یہ دین پھیلا ہے, یہ اسلام تم تک پہنچا ہے, یہ بڑی قربانیوں سے, بڑی تقریروں سے پہنچا ہے. اب تم سے نہیں کہا جا رہا تلوار لے کے میدان میں نکل جاؤ, اب تم سے نہیں کہا جا رہا کہ فلاں کے اوپر آپ حملہ کر دو. آج مسلمان کہتے بھاجپا سرکار میں ہم مارے جا رہے. ارے وہ بھاجپا سرکار ہو یا کانگریس کی سرکار ہو یا سپا کی سرکار ہو یا بسپا کی سرکار ہو, ہر ایک سرکار میں تم مارے جاؤ گے, ہر ایک سرکار میں تم ستائے جاؤ گے. وجہ کیا ہے یہ مت سمجھنا بھاجپا میں مارے جاتے ہیں, کانگریس کی حکومت تھی. اب پڑھو حیدرآباد کی تاریخ کو, جواہر لال نہرو پرائم منسٹر ہے لیکن 50,000 مسلمانوں کو اس نے گولی سے اڑوا دیا تھا. کیا ہوا اس حکومتوں کا؟ تو کوئی حکومت تمہاری نہیں ہے. کب تک؟ جب تک تم مصطفیٰ کے نہ بن جاؤ گے. جب تم مصطفیٰ کے بن جاؤ گے ساری حکومتیں تمہاری بن جائیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیت, مسلک اعلی حضرت فیضان اولیاء کرام سرکار دو عالم کانفرنس زندہ باد. تو آپ لوگ جلسہ کرائیں, سنیں, آئیں, لیکن اسے آپ کامیاب بھی کریں. کامیاب تبھی ہوتا ہے جب سننے سنانے والے ہوتے ہیں. خیر آپ نہیں ہوگے, کوئی بھی نہیں ہوگا, پھر بھی اللہ کے رحمت کے فرشتے اس میں آ جایا کرتے ہیں. تو دین سیکھو. قرآن کیا کہتا ہے کہ اسلام جو ہے وہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا اچھا دین ہے. تو اسے سمجھنا ہے. سمجھو گے کیسے؟ ایسا تو نہیں ہے کہ کنواں تمہارے پاس آئے, تمہیں کنویں کے پاس جانا پڑے گا, سمجھنا پڑے گا. نماز, روزہ, حج و زکوٰۃ کیا ہے. بہرحال اللہ ہماری کی توفیق عطا فرمائے. میری زبان جذبات میں بہ کی و لہکی اللہ معاف فرمائے. کلمہ پڑھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اپنے دل کو ہوس کا غلام مت کرنا, ضمیر بیچ کے دنیا میں نام مت کرنا. کسی کے مکان کی چھت سے گرو تو کوئی ڈر نہیں, نبی کی نگاہ سے گرنے کا کام مت کرنا. السلام علیکم.